دعا کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے، یہ ایسی خدا کی ورسز ہے، ایسا خدا کا کلام ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے، اور اس میں جتنا مرضی آپ بولتے رہیں، جتنی مرضی آپ کلام سنا لیں، یہ کبھی کلام ختم نہیں ہو سکتا۔ آمین۔ سو آئیے مثال نکالے گا کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب، زبور نمبر 145 اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت، کلام خدا میں سے 145 اور اس کی ورس نمبر 18-19، دو آیات کا کلام خدا میں سے ہم تلاوت کریں گے اور اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ جی پڑھیے گا۔ ہلیلویا۔ خدا آپ کے پاک کلام میں لکھا ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ ان کی مراد پوری کرے گا، اور وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ آمین۔ آمین۔ سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ بہت بار ہم نے یہ کلام سنا، بہت بار ہم نے یہ آیتیں سنی۔ جب بھی ہم کلام کو پڑھتے ہیں، زبور کی کتاب پڑھتے ہیں، تو بہت بار اس حوالے کو بھی ہم پڑھتے ہیں، اور کئی دفعہ تو ہمیں زبانی یاد ہو گیا ہے یہ حوالے جات، یہ کلام ہمیں زبانی یاد ہے کہ خدا ان کے قریب ہے جو اس سے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے دعا کرتے ہیں خدا ان کے قریب ہے، اور جو سچائی سے دعا کرتے ہیں خدا ان کے قریب ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا گیا کہ خدا ان کی مرادوں کو پورا کرے گا جو اس سے ڈرتے ہیں۔ آمین۔ خدا کن کی مرادوں کو پورا کرتا ہے؟ جو اس سے ڈرتے ہیں۔ ہم لوگ یہی صرف حساب لگاتے رہتے ہیں کہ خدا ساڈی سنتا نہیں ہے، خدا ہماری جو سنتا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہمارے اندر ڈر نہیں ہے، ہمارے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، ہمارے اندر خدا کی جو ہے وہ پریزنس نہیں ہے۔ جب خدا کا ڈر ہوگا، جب خدا کا خوف ہوگا، جب خدا کی حضوری ہوگی، تو پھر کیا کرے گا؟ خدا ہماری ہر ایک مراد کو پورا کرے گا۔ آمین۔ تو مراد پوری ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہو جائے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کا ڈر اور خوف رکھنا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں خدا کا ڈر اور خوف ہوگا، تو پھر آپ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے، کبھی بھی کوئی کسی کو اریٹیٹ نہیں کریں گے، کسی کو آپ تیز نہیں کریں گے، کسی کو آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ خدا کے کلام کے مطابق اس کی بھلائی کریں گے، کیونکہ کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ ایک دوسرے کی کیا کیا کرو؟ بھلائی کیا کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کسی کے لیے برکت کی دعا چاہتے ہیں، ہم کسی کے لیے باعث برکت ٹھہرتے ہیں۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، وائس کی کتاب دیکھیں گے، اس کا 5 باب اور اس کی دوسری آیت۔ وائس 5 باب اور اس کی دوسری آیت۔ جی ہلیلویا۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، بولنے میں جلد بازی نہ کر، اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہو۔ آمین۔ آمین۔ بولنے میں جلد بازی نہ کر۔ سم ٹائم ہوتا ہے ہم بڑی جلد بازی کر جاتے ہیں، ہم کئی دفعہ جب ہم خدا کے حضور بیٹھتے ہیں تو ہم خدا سے کچھ دعا کرتے ہیں نا، دعا میں ہم خدا کو کہتے ہیں خداوند میرا یہ کام ہے، اور میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا، یہ لگا لے کہ میں دیکھ دوں گا، میں عبادت کراؤں گا، میں تیرے خادموں کا کھانا کروں گا۔ یعنی کہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، اور کلام کیا فرماتا ہے؟ بولنے میں جلد بازی نہ کر۔
یعنی کہ جب ہم جلد بازی کرتے ہیں، اگر ہم اس کام کو پورا نہیں کرتے تو ہم مجرم ٹھہرتے ہیں۔ ہم اس بات پر غور نہیں کرتے، کیونکہ کلام ہمیں یہ فرماتا ہے اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بولنے میں جلد بازی نہ کریں۔ جب جلد بازی کرتے ہیں تو پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا کے حضور پوری ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ خدا کے حضور میں جھکیں اور خداوند سے کہیں، خداوند جو تیری مرضی ہے، جیسا تو چاہتا ہے ویسے مجھے استعمال کر، اپنے جلال کے لیے، اپنے کلام کے لیے مجھے استعمال کر، تاکہ میں تیرا کام جو ہے وہ ساری دنیا میں کرنے والا بن سکوں۔ جس طرح تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، مجھے برکت دے کہ میں تیرے کلام کو پوری دنیا میں سنانے والا بن سکوں۔ آمین۔ ہم یہ برکت جب مانگیں گے تو ہمارا خدا ہمیں برکتوں سے کیا کرے گا؟ مالا مال کر دے گا، ہمیں برکتوں سے بھر دے گا۔ اور جب ہماری ایک ہی سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے خدا کے کلام کو سنانا ہے، میں نے خدا کے کلام کو لوگوں تک لے کے جانا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ میرا کلام جو ہے وہ ان لوگوں کو سناؤ جو اندھیرے میں ہیں، جو پسمردہ ہیں، جو غریب ہیں، جو ان تک کسی کی رسائی نہیں ہے، ان تک میرا کلام جو ہے وہ پہنچاؤ، تاکہ میرا کلام ان کے اندر جڑ پکڑے اور وہ 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لائیں، تاکہ ان کی زندگیاں بابرکت ہو جائیں۔ ہلیلویا۔ تو جب کلام سنائیں گے تو کلام سے ہماری کیا ہوتا ہے؟ خدا کے کلام سے ہماری سوچ بدلتی ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام ہماری سوچوں کو بدلتا ہے، تبدیل کرتا ہے، اور جب خدا کا کلام ہماری سوچوں کے اندر ہوگا، ہمارے دل کے اندر ہوگا، تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ کلام مقدس میں ہم نے یہ سنا کہ خدا ان سب کے قریب ہے جو سے دعا کرتے ہیں۔ جب دعا کریں گے تو ہم جلد بازی بولنے میں نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی وہ کام نہیں کریں گے جس سے ہمارا خدا ناراض ہو۔ آمین۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہمیں دعا کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، جی پڑھیے گا۔ ہلیلویا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ آمین۔ دعا کیسی بتائی گئی ہے کہ ہم نے بلند آواز سے جب کرتے ہیں دعا تو ایسی دعا نہ کریں کہ جس سے لوگوں کو کوئی نقصان ہو، بلکہ ہم دعا وہ کریں جس سے لوگ بابرکت ہوں۔ آمین۔ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ دعا کرتے وقت غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو۔ تو جب ہم یعنی کہ الٹا سیدھا نہیں بولیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے، کیونکہ کلام مقدس ہمیں یہ فرماتا ہے کہ اپنی کوٹھڑی میں جا اور اپنے کوٹھڑی کے دروازے کو کیا کر؟ بند کر لے، اور اپنے خدا کے حضور بیٹھ کر دعا کر۔ جب ہم خدا کی حضوری میں ہوں گے، جب ہم خدا کے قدموں میں ہوں گے تو پھر برکت پائیں گے، کیونکہ ہماری دعا کا لیول تبھی بڑھتا ہے جب ہم سنجیدگی میں دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ یسوع مسیح جو ہے وہ کیوں علیحدگی میں جا کر دعا کرتے تھے؟ یسوع مسیح شاگردوں کے درمیان کیوں نہیں دعا کرتے تھے؟ کیوں وہ رات کو جا کر پہاڑوں پر جا کر علیحدگی میں جا کر دعا کرتے تھے؟ حالانکہ جب ان کو صلیب پر دیا جانے والا تھا اس وقت بھی وہ اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر کہاں گئے؟ الگ گئے اور جا کر دعا کرنا شروع کر۔ کیونکہ جب آپ سنجیدگی میں دعا کرتے ہیں، جب آپ علیحدگی میں دعا کرتے ہیں تو آپ اپنے دل کو خدا کے حضور کھولتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ شاگردوں کے سامنے یہ بات نہ کرتے کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ علیحدگی میں جا کر دعا کی ہے
सेपरेट जाकर दुआ की है और कहा है ऐ बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हुई। आमीन। तो जब हम लैदगी में दुआ करते हैं तो बहुत सारी पोशीदा बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमारी जिंदगी के अंदर जो हम किसी के सामने नहीं करना चाहते। तो जब आप पोशीदगी में जाते हैं, दुआ करते हैं, आप वो सारी बातें अपने खुदा को बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप पोशीदगी में दुआ करेंगे, जब आप लैदगी में दुआ करेंगे, तो आप अपने खुदा को अपने दिल का हाल बताएंगे। लेकिन ये वक्त हम निकालते नहीं है, ये वक्त हमारे पास होता नहीं है। आपके पास सारे दिन में 24 घंटों में कोई एक वक्त, 1 घंटा, आधा घंटा, कोई 2-4 घंटे आपके पास जरूर आते होंगे जिसमें आप ये दुआ कर सकते हैं, अलैदगी वाली दुआ कर सकते हैं, आप सेपरेट जाकर दुआ कर सकते हैं। और जब आप दुआ करेंगे तो मेरा और आपका खुदा जरूर है कि वो हमारी दुआ को सुनेंगे। आमीन। तो मेरे अजीजों, दुआ करते वक्त कभी शक नहीं करना चाहिए क्योंकि हम दुआ में शक करते हैं, मैंने दुआ की शायद मेरी सुनेगी कि नहीं सुनेगी। शक है ना, हमारे अंदर पुख्ता ईमान नहीं है। लेकिन जब भी दुआ करें, पुख्ता ईमान के साथ दुआ करें, मजबूत ईमान के साथ दुआ करें, क्योंकि जब आप पुख्ता ईमान के साथ दुआ करेंगे तो हमारी दुआ सुनी जाएगी और हमारी दुआ कबूल भी होगी और हमारी दुआ का जवाब भी आएगा। जिस तरह दानियल ने 21 दिन दुआ में ठहरा रहा और कलाम मुकद्दस ये फरमाता है, जब दानियल के पास फरिश्ता आया तो उसने कहा कि तेरी दुआ तो पहले दिन ही सुन ली गई थी और मंजूर भी हो गई थी, लेकिन फास के मौका ने मुझे रोके रखा, दुआ का जवाब आने नहीं दिया और 21 दिन तक जो है वो जंग करते रहे। 21 दिन तक उनकी जंग लगी रही और आखिर को 21वें दिन वो जो है खुदा के फरिश्तों ने फतह पाई और फिर दानियल की दुआ का जवाब जो है उसके पास आया और दानियल ने उस दुआ को के जवाब को रिसीव किया। हालेलुया। हम भी दुआ करते रहते हैं, कई मरतबा बहुत टाइम गुजर जाता है, हो सकता है आपकी पहले दिन ही दुआ सुन ली गई, लेकिन दुआ का जवाब आते आते टाइम लगता है, क्योंकि दुआ में बहुत सारी रुकावटें होती है। जब आप पूरे ईमान के साथ दुआ करते हैं ना, तो दुआ का जवाब आने में रुकावट हो सकती है। इब्लीस रुकावटें पैदा करता है, आपको दुआ इसलिए रुक जाती है, इब्लीस ये चाहता है कि आप गुमराह हो जाएं, इब्लीस ये चाहता है कि आपका ईमान जो है वो डगमगा जाए, आप खुदा पर भरोसा आपका हट जाए, आप कहें कि तो दुआ ही नहीं सुनी गई, मेरी दुआ जो है मैं दुआ करती हूँ लेकिन मेरी दुआ का जवाब नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हम ईमान से हट जाते हैं। लेकिन हमने इस बात पे ईमान रखना है, दुआ करते रहना है। जिस तरह वो बेवा औरत जो थी, जो काजी के पास आती थी, रोज जाकर अब दरवाजा नॉक करती थी, उसका रोज जाती थी, दरवाजा नॉक करती थी, और जब वो रोज जाती तो एक दिन काजी ने कहा कि मैं ना खुदा से डरता हूँ और ना ही लोगों की कुछ परवाह करता हूँ, लेकिन ये फिर भी ये औरत मेरे पास आती है और कहती मेरा इंसाफ कर। तो हम जो है चंद एक दिन दुआ करते हैं और थक जाते हैं, हार जाते हैं, हम दुआ करना छोड़ देते हैं। जब दुआ करना नहीं छोड़ेंगे तो फिर बरकत पाएंगे। आमीन। दुआ करते रहना चाहिए, दुआ करते रहना है, और यही हमारा काम है, यही हमारी जिंदगी है। और जब दुआ करते रहेंगे तो फिर बरकत है, जब दुआ करते रहेंगे तो फिर हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो मौज से होंगे, रिवाइवल आएगा। और जब दुआ करना छोड़ देते हैं तो हमारी जिंदगियों के अंदर से मौजात खत्म हो जाते हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो बातें नहीं रहती। हम यही सोचते हैं चला जनाब ही दुआ कराएंगे तो कोई गल नहीं है, जब दुआ नहीं करते तो फिर हम अपनी बरकत को मिस कर जाते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों,
کلام مقدس میں ہم اس بات کو سن رہے ہیں کہ خدا ان سب کے قریب ہے جو سے دعا کرتے ہیں، جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، ان کی مرادیں جو ہے وہ پوری ہوں گی. آمین. ان کی مرادیں جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی، جو ڈر رکھتے ہیں، جو خدا کا خوف رکھتے ہیں. تو میرے عزیزو، آئیے حوالہ دیکھتے ہیں یعقوب کا خط، پہلا باب اور اس کی 6 اور 7 ہے. جی 6 اور 7 پہلا باب. ہالیلویا. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے اور ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے. ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا. آمین. آمین. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ جو شک کرنے والا انسان ہے نا، وہ سمندر کے پانی کی لہر کی مانند ہے. لہر آتی ہے، جب واپس جاتی ہے تو لہر ختم ہو جاتی ہے. تو یعنی کہ اس کا شک جو ہے، جب وہ دعا کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک شک ہے، اور وہ شک اس طرح کا ہے کہ وہ سمندر کے پانی کی لہر کی مانند ہے. تو ہم نے اس طرح کا ایمان نہیں رکھنا، ہم نے پختہ ایمان رکھنا ہے. ایک شخص تھا، بلکہ 2 شخص تھے. ایک نے اپنا گھر جو ہے وہ ریت پر بنایا، اور آندھیاں چلی، طوفان آئے، اور کیا ہوا، جب اس کے ساتھ ٹکرائی تو وہ گھر گر گیا. اور ایک اور شخص تھا، اس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا. آندھیاں چلی، بڑے طوفان آئے، بڑی مشکلاتیں آئیں، بڑی پریشانیاں آئیں، لیکن اس کے گھر کو کچھ نقصان نہ ہوا، کیونکہ اس نے اپنا گھر کہاں پہ بنایا تھا؟ چٹان پر. تو جب ہمارا گھر چٹان پہ ہوگا، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، تو پھر ہمیں جو مرضی کو کہتا رہے، جو کچھ مرضی کو کہے، ہم نہ تو چر جانا چھوڑیں گے اور نہ ہی دعا کرنا چھوڑیں گے، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ خدا کی راہ سے ہٹیں گے. کیونکہ جو کلام مقدس میں لکھا ہے، جان دینے تک وفادار رہے گا تو پھر زندگی کا تاج ہے. جان دینے تک، یعنی کہ جان دینے تک ہم نے دعا کرنا نہیں چھوڑنی، جان دینے تک ہم نے خدا کے گھر کو نہیں چھوڑنا، جان دینے تک ہم نے عبادت کرنا نہیں چھوڑنی. جب تک جان دینے تک وفادار رہیں گے تو پھر زندگی کا تاج ہم لے لیں گے. اور اگر ہم زندگی کا تاج لینا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے. جب خدا کے کلام کی طرف دھیان ہوگا تو پھر ہم برکت پائیں گے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، دھیان کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم دھیان کریں گے تو پھر برکت پائیں گے. سم ٹائم ہوتا ہے، مشکلاتیں بہت ہیں، ہر انسان کی زندگی میں پرابلمز ہیں. کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ میری زندگی میں پرابلمز نہیں ہیں. ہر انسان، کسی سے بھی پوچھ لیں، ایون یہاں تک کہ آپ اسٹوڈنٹ جو بچے ہیں، پہلی جماعت کا بچہ، اسے ہی پوچھ لیں گے نا، اس کو بھی بڑی پرابلم ہے. اس کو صبح اٹھنے کی پرابلم، اسکول جانے کی پرابلمز، ہر انسان کے اندر پرابلم ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان پرابلمز کا مقابلہ کرنا ہے، ان پر فتح پانی ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا ریلیکس ہوں، میری زندگی بڑی سموتھ ہے اور میں بڑی لائف اچھی گزار رہا ہوں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا. ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے، اور ان پرابلمز کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. میرا اور آپ کا خدا ہمیں ان ساری مشکلاتوں سے لڑنے کی قوت طاقت دیتا ہے. آمین، ہاللیلویا. اور اس سے قوت لینی ہے. جس طرح ہم موبائل کو روز چارج کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو بھی چارج کرنا ہے. اور جب ہم چارج اپنے آپ کو کریں گے تو پھر ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے
اور چارجنگ کیسے ملے گی؟ ہم دعا کریں گے، ہم خدا کے حضور جھکیں گے، پریئر اینڈ فاسٹنگ میں آئیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. آمین. روزہ اور دعا میں رہیں گے تو پھر برکت ہے. جب روزہ اور دعا ہماری زندگی میں ہوگا تو پھر ہم برکت پاتے جائیں گے، اور ہم ہر روز چارج ہوتے جائیں گے، ہم ہر روز برکت پاتے جائیں گے، اور ہماری زندگیوں کے اندر کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی. ایسی پرابلم، بڑی پرابلم تو نہیں آئیں گی، پرابلم ضرور آئیں گی، لیکن اتنی مشکلاتیں نہیں آئیں گی جتنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. آمین. ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مشکلاتوں کو حل نکالتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے، برکت دیتا ہے. سو اس لیے ہم نے دعا کرنا نہیں چھوڑنی، ہم نے خدا کے گھر میں آنا نہیں چھوڑنا. جب خدا کے گھر میں آئیں گے، دعا کریں گے، روزہ رکھیں گے تو پھر برکت پائیں گے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے یہ ڈیز ہماری زندگی میں دیے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور خداوند کے ساتھ اپنا دل لگائیں. جب خدا کے ساتھ دل لگائیں گے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. تو دل کی مرادیں تبھی پوری ہوں گی جب ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے. حنا نے دعا کی، اپنا دل خدا کے ساتھ لگا دیا. سارا نے دعا کی، اور دیکھیں کہ خدا نے اپنے فرشتوں کو اس کے لیے اسپیشل بھیجا کہ میرا بندہ جو ہے وہ بے اولاد جا رہا ہے. حالانکہ خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا. تو جو وعدہ خدا پورا کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے. آمین. خدا جو وعدے کرتا ہے وہ پورے کرتا ہے. خدا وعدوں کا سچا ہے، اور خدا نے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ جان دینے تک وفادار رہیں گے تو زندگی کا تاج آپ کے پاس ہے. آمین. زندگی کا تاج لینے کے لیے اپنے خدا کے پاس آئیں تاکہ ہمارا خدا جو ہے ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے. خدا ان اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو